السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے ویورز کو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بتائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مدنی سورت ہے۔ اس کی 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے یا ہر سورت کی آیت کا حصہ ہے، یا یہ صرف سورۃ فاتحہ کی ایک آیت ہے، یا کسی بھی سورت کی مستقل آیت نہیں ہے۔ اسے صرف دوسری سورت سے ممتاز کرنے کے لیے ہر سورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے۔ قرائے مکہ و کوفہ نے اسے سورۃ فاتحہ سمیت ہر سورت کی آیت قرار دیا ہے، جبکہ قرائے مدینہ، بصرہ، شام نے اسے کسی بھی سورت کی آیت تسلیم نہیں کیا، سوائے سورۃ نمل کی آیت 30 کے کہ اس میں بلا اتفاق بسم اللہ اس کا جز ہے۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر سورت کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھے، سوائے سورۃ توبہ کے۔ چاہے اس سورت سے تلاوت کا آغاز کرے یا دوران تلاوت میں کوئی سورت آ جائے۔ اس طرح جہری نمازوں میں اس کے اونچی آواز سے پڑھنے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض اونچی آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض سری آواز سے۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی مختلف نام احادیث سے ثابت ہیں، یعنی ام القرآن، سبع مثانی، القرآن العظیم اور رقیہ۔ جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس سے دم کیا تو اسے آرام آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے صلاۃ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اس سے مراد سورۃ فاتحہ ہے جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی رحمت اور ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا و مناجات ہیں جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورۃ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے۔ فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے، منفرد ہو یا امام کے پیچھے مقتدی، سری نماز ہو یا جہری نماز، فرض نماز ہو یا نفل، ہر نماز کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرأت بوجھل ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو، انہوں نے جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسا مت کیا کرو، مت پڑھا کرو، البتہ سورۃ فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر فاتحہ کے نماز پڑھی وہ ناقص ہے، مکمل نہیں۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عرض کیا گیا،
امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امام کے پیچھے تم سورۃ فاتحہ اپنے دل میں پڑھو، یعنی اپنے جی میں پڑھو۔ جب قرآن پڑھا جائے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ جب امام قرأت کرے تو خاموش رہو کا مطلب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی سورۃ فاتحہ کے علاوہ باقی قرأت خاموشی سے سنیں۔ امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں، یا امام سورۃ فاتحہ کی آیات وقفوں کے ساتھ پڑھے جو مسنون بھی ہے۔ یہ صورت مکی ہے۔ مکی یا مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت 13 نبوت سے قبل یعنی پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، خواہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہو یا اس کے اطراف میں۔ مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، خواہ مدینہ یا اس کے اطراف میں نازل ہوئی ہوں یا اس سے دور، حتیٰ کہ مکہ اور اس کے اطراف میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ بسم اللہ کے آغاز میں اقرأ، ابدأ یا اتلو محذوف ہے، یعنی اللہ کے نام سے پڑھتا یا شروع کرتا یا تلاوت کرتا ہوں۔ شریعت میں بہت سے اہم کاموں کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ کھانے، ذبح، وضو اور جماع سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ تاہم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل حقدار، اصل مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اس لیے حمد تعریف کا مستحق بھی وہی ہے۔ للہ میں لام اختصاص کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے، یعنی اللہ کی تعریف بیان کرے۔ اگلی تفسیر انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو میں بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔